ایک عورت 3 دن اور 3 راتیں پانی میں ڈوبی رہی. جب وہ جاگی تو اسے پتہ چلا کہ جہاز تباہ ہو چکا ہے. وہ گھبرا کر زور زور سے اپنے بوائے فرینڈ کو پکارنے لگی مگر اسے کوئی جواب نہ ملا. پھر اس نے اپنی بھاری برساتی اتاری اور پوری کوشش سے جہاز کے کیبن سے باہر نکلی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں ساکت رہ گئی. جہاز کے چاروں طرف صرف لائن تہا سمندر تھا. وہ کانپتے ہاتھوں سے پیچھے کی طرف گئی اور ایک رسی کھینچنے لگی شاید کچھ نکل آئے مگر نتیجہ اس کے لیے بالکل مایوس کن تھا. اس نے دوربین نکالی اور ارد گرد دیکھا مگر کہیں کوئی زمین کا نشان نہ تھا. اس نے وائرلیس سے مدد مانگنے کی کوشش کی مگر جہاز کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا. کسی طرح کا کوئی سگنل نہیں تھا. مایوس ہو کر وہ ڈیک پر لیٹ گئی اور زار زار رونے لگی. اچانک اس نے سمندر پر کچھ تیرتا ہوا دیکھا. وہ فوراً دوربین لے کر دیکھنے لگی. اسے حیرت ہوئی کہ اس کا بوائے فرینڈ ایک لائف بوٹ پر پڑا ہے. یہ دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو گئی. وہ اسے بچانے کا طریقہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک خود سمندر میں گر گئی. بدقسمتی سے وہ جہاز کے نیچے دب بھی گئی. بڑی مشکل سے خود کو آزاد کیا. پانی کی سطح پر آئی مگر دیکھا کہ جہاز لہروں کے ساتھ دور جا چکا ہے. وہ پوری طاقت سے جہاز کی طرف تیرنے لگی. تھکن کے باوجود اس نے جہاز کو پکڑ لیا اور واپس چڑھ گئی. تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس نے ٹیپ سے جہاز کے سوراخ بند کیے تاکہ مزید پانی اندر نہ جائے. پھر اس نے کیبن سے پائپ اور اضافی سیل نکالا اور ہاتھ سے کیبن کا پانی باہر نکالنے لگی. اس کے بعد وہ ڈیک پر گئی اور پوری طاقت سے نئی سیل دوبارہ لگا دی. آخر اس نے اسٹیئرنگ گھما کر جہاز کا رخ بدل دیا. کچھ دیر بعد چھوٹی کشتی لائف بوٹ کے قریب پہنچ گئی. وہ فوراً سیل نیچے کی اور ایک رسی اپنی کمر سے باندھ لی تاکہ جہاز سے گرنے کی صورت میں بچاؤ ہو سکے. پھر سیدھا سمندر میں کود گئی اور جلد ہی لائف بوٹ تک پہنچ گئی. خوش قسمتی سے اس کا بوائے فرینڈ ابھی زندہ تھا مگر قریب المرگ تھا. وہ بڑی مشکل سے اسے کھینچ کر کشتی تک لے گئی. جب اس نے اسے جہاز پر چڑھایا تو اسے پتا چلا کہ اس کی اپنی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے. اچھی بات یہ تھی کہ باقی جسم کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا. اس نے نقشہ نکالا اور دیکھا کہ سب سے قریب زمین کہاں. پانی کے بہاؤ اور جہاز کی لمبائی دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ 2.5 ناٹ کی رفتار سے چل رہے ہیں. اس نے سنٹیاگو کی 1500 میل کی لائن چھوڑ کر 2000 میل دور ہوائی کا رخ کیا. اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ سمندر میں 10 دن گزر چکے ہیں. اس نے پورے کیبن کو چھان مارا اور سارا کھانا اور پینے کا پانی ایک بیگ میں رکھ لیا. عورت نے کچھ کھانا نکالا اور بوائے فرینڈ کو دیا. پھر خود بھی کچھ کھایا. اسے کھانے کا ذائقہ بہت اچھا لگا اور ایک لمحے کو اس کی ساری تھکن دور ہو گئی. اس نے دیکھا کہ جہاز راستے سے ہٹ گیا ہے اور اب تک صرف 60 میل چلا ہے. حساب لگانے پر سب کچھ ٹھیک لگا. اس نے سمندر میں کود کر وجہ دیکھی. پتا چلا کہ ایک بڑا کپلا جہاز کے اسٹیئرنگ میں پھنس گیا ہے جس کی وجہ سے سمت بگڑ گئی. شکر ہے وقت پر پتا چل گیا ورنہ نتیجہ خطرناک ہو سکتا تھا. بڑی مشکل سے اس نے وہ کپلا نکالا. کچھ دن بعد پانی کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو گیا اور کھانے میں بس کچھ نمکین مچھلی کے ڈبے بچے. مگر یہ سب زیادہ دن چلنے والا نہ تھا. زندہ رہنے کے لیے اسے سمندر میں مچھلی پکڑنی پڑی لیکن اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا اس لیے بار بار کوشش کے باوجود کامیابی نہ ہوئی. مایوس ہو کر وہ جہاز پر واپس آ گئی اور تھک کر بوائے فرینڈ کے پاس لیٹ کر رونے لگی. شام کو اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اس نے فوراً برتنوں میں بارش کا پانی اکٹھا کیا. پتہ ہی نہ چلا کہ وہ سمندر میں 18 دن گزار چکی ہے. کھانا بھی ختم ہو چکا تھا. بس کیبن میں کچھ بوتلیں شراب کی بچی تھیں مگر ان سے بھوک مٹنے والی نہ تھی. صرف دل کو تھوڑا سہارا ملا. وقت گزرتا گیا اور 29 دن بیت گئے. جب عورت نے بوائے فرینڈ کو پکڑ کر ہار ماننے کا سوچا تو اسے اچانک کوئی آواز سنائی دی. وہ خوشی سے چونک گئی کہ شاید کوئی بڑا بحری جہاز آ گیا ہے. اس نے فوراً سگنل گن سے روشنی چلائی لیکن بار بار سگنل دینے کے باوجود جہاز اس کے پاس سے گزر گیا اور رکنے کے بجائے نظروں سے اوجھل ہو گیا. جب اسے ہوش آیا تو پتا چلا کہ وہ جہاز محض اس کا وہم تھا. یہ جان کر وہ ٹوٹ کر بکھر گئی
اور اسے لگا شاید وہ مر ہی چکی ہے، لیکن بوائے فرینڈ کی محبت بھری باتوں نے اسے حوصلہ دیا اور سنبھال لیا۔ 33 دن گزر گئے، بوائے فرینڈ کی ٹانگ سڑ گئی تھی اور اسے تیز بخار تھا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ مایوسی میں عورت زمین پر بیٹھ اور معجزے کا انتظار کرنے لگی، وہ بھی نیم بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو بوائے فرینڈ غائب تھا۔ اصل میں اس کا بوائے فرینڈ شروع سے ہی مر چکا تھا۔ یہ ساری باتیں، اس کی تسلیاں، سب اس کے دماغ کا بنایا ہوا سہارا تھا۔ اسی یاد اور محبت نے اسے زندہ رکھا تھا، لیکن اب حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اب بھی وہ سمندر میں تنہا بہہ رہی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے اس نے دوبارہ مچھلی پکڑی اور اس بار کامیاب رہی۔ اسے پروٹین ملا اور وہ کچھ دن اور زندہ رہی۔ 41ویں دن ایک سمندری پرندہ آ کر ڈیک پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی اور پرندے کو ہاتھ ہلایا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ وہم نہیں تو اس نے دوربین نکالی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اسے حیرت ہوئی کہ دور کہیں زمین نظر آئی۔ وہ مشکل سے کھڑی ہوئی اور دوبارہ دیکھا تو اسے ایک ماہی گیری کی کشتی بھی قریب دکھائی دی۔ اب اسے امید کی کرن دکھائی دی۔ اس نے فوراً سگنل گن چلائی اور ماہی گیری کی کشتی اس کی طرف آتی گئی۔ یوں سمندر میں 41 دن کی جدوجہد کے بعد اسے بچا لیا گیا۔